بہت کم لوگ ایسے تھے جو اپنے پیسے جمع کرواتے اور مقررہ وقت پر واپس لے لیتے۔ زیادہ تر مقررہ وقت پر اپنی رقم واپس لینے کے بجائے ڈبل کی گئی رقم واپس اسی کے پاس جمع کروا جاتے، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جو اصل رقم واپس لے جاتے اور دگنی ہوئی رقم دوبارہ سے جمع کروا جاتے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ 80% لوگ پیسہ واپس ہی نہیں لے رہے تھے بلکہ دوبارہ ڈبل کرنے کے لیے جمع کروا دیتے تھے۔ یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بھی بتاتا چلوں کہ ان دنوں میں ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ موبائل کے اندر ایک ایسا وائرس آیا ہوا ہے کہ جب کوئی موبائل سننے کے لیے آن کرتا ہے تو اس کا دل بند ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ افواہ تو خیر پورے ملک میں تھی، لیکن اس قسم کا اگر کوئی واقعہ ہوا تھا تو اس کا تعلق ڈبل شاہ سے ضرور تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جب ڈبل شاہ پکڑا گیا تو جن لوگوں نے اس کے پاس پیسے جمع کروا رکھے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو جب یہ خبر موبائل پر بتائی گئی تو وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جن کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اوپر نیچے ہوئی اموات کو وائرس اور کچھ نے تو جنوں کی کارستانی بھی بتایا۔ اگر اس دور کے اخبارات دیکھے جائیں تو اس علاقے کی کئی خبریں ملیں گی کہ کوئی موبائل سنتے سنتے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لوگ لالچی ہوتے ہیں اور یہی لالچ انہیں منافق بھی بنا دیتی ہے۔ اس دور میں ضلع گجرانوالہ اور گرد و نواح کی ہر محفل میں ڈبل شاہ زیر بحث ضرور ہوتا تھا، اور ان میں اگر کوئی بڑے احترام سے اسے شاہ صاحب کہہ کر پکارتا تو اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی کہ ان صاحب نے بھی پیسے دگنا کرانے کے لیے دیے ہوئے ہیں، اور جو شخص ڈبل شاہ کہتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ موصوف ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھاگ جانے کے لیے تیار تھا، لیکن الیکشن میں حصہ لینے اور MNA بننے کے چکر میں نہ بھاگا اور نیب کے ہتھے چڑھ گیا۔ عین ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ممبر پارلیمنٹ بن کر وہ خود بااثر ہو جائے گا اور پھر کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، ان سیاسی اور انتظامی افسران کی بلیک میلنگ سے بھی بچ جائے گا، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈبل شاہ کے آگے پوری ضلعی انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے، نیب اور احتساب کے ادارے بے بس کیوں ہو گئے؟ وہ کیوں سر عام یوں عوام کو لوٹتا رہا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں سے ایک تو یہ تھی کہ بڑے بڑے بیوروکریٹس، یہاں تک کہ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس کے کلائنٹ تھے، وہ انہیں پیسے ڈبل کر کے دے رہا تھا۔ گجرات کی ایک سیاسی فیملی بھی اس کے پیچھے تھی جس کے ایک فرد کو مبینہ طور پر ڈبل شاہ ماہانہ الگ دیتا تھا اور کوئی چانس نہیں تھا کہ کوئی اس پر ہاتھ ڈالے۔ یہ سیاسی حلقہ وزیر آباد کے ایک مشہور مسلم لیگی خاندان کا ہے اور یہ ان کی آبائی سیٹ سمجھی جاتی ہے۔ ڈبل شاہ تحصیل میں اس قدر اپنا اثر و رسوخ بنا چکا تھا کہ گاؤں کے گاؤں اس کے گرویدہ ہو چکے تھے اور اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار تھے۔ ادھر کچھ لوگوں نے اسے سیاست میں حصہ لینے کا مشورہ دینا شروع کر دیا۔ جب یہ بات اس سیاسی خاندان کے سربراہ تک پہنچی جو کہ اس وقت مشرف کے وزیر تھے تو وہ خصوصی طور پر مشرف کے پاس گئے اور انہیں اپنے تمام حالات سے آگاہ کیا، جس پر مشرف نے بھی اس سیاسی شخصیت کی ناراضگی سے بچنے کے لیے نیب اور دوسرے اداروں کو الرٹ کر دیا۔ گجرات سے جو فیملی اسے بچا رہی تھی اسے بھی مشرف ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بات بہت آگے تک جا چکی تھی۔ پھر ایک رات اس کے گھر پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی اصل کہانی ختم کرنے میں وزیر آباد کے اسی سیاسی خاندان کا ہاتھ تھا۔ یقیناً اگر اس کا راستہ صاف رہتا تو وہ اگلے الیکشن میں MNA کا امیدوار تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا۔ اب آپ اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجئے۔ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آیا، نیب نے اس کی جائیداد، زمینیں اور اکاؤنٹس پکڑ لیے، یہ رقم 3 ارب بنی اور اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا، اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ عدالت پولیس حراست، حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہے۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے، پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا
4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید کا سودا مہنگا نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے بارگین کرنے کے بجائے سزا قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیل میں اچھے چال چلن، عید، شب برات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی اور وہ عدالتی فیصلے کے محض 23 ماہ بعد رہا ہو گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو اس کے ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا۔ یہ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لائے۔ وزیر آباد میں اس کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیے کو ہار پہنائے گئے، اس پر پھولوں کی منو پتیاں نچھاور کی گئیں اور مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر آباد میں آج تک کبھی کسی سیاسی، مذہبی، سماجی اور کھلاڑی شخصیت کو اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی جتنی اس شخص کو ملی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہے اور ہماری اقدار جو کسی دور میں ایک رشوت لینے والے شخص کو بھی دھتکار دیتی تھیں، ایک ایسے شخص کے رہا ہونے کا خیر مقدم کر رہی تھیں جس کا کیا ہوا کام نہ قانونی تھا، نہ اخلاقی اور نہ ہی مذہبی۔ وہ سرے عام لوگوں کو لوٹ رہا تھا اور ہر شخص یہ بھی جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ گیم ختم ہو جانی ہے، لیکن ہر کوئی یہی چاہ رہا تھا کہ ڈبل شاہ اپنا کاروبار دوبارہ سے شروع کر دے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے قانونی طور پر اب کسی کو کچھ ادا نہ کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اب اس کے تھے۔ یہ اس رقم کا اکلوتا مالک تھا۔ ایک سابق سکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قانون کے خزانے سے کم نہیں تھی۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔ سید سبت الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، واپس گھر آیا، لیکن پھر اکتوبر 2015 کو دل کا دورہ پڑا اور انتقال کر گیا۔ یوں کک پتی سے ارب پتی کا سفر کرنے والا ڈبل شاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آخر میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی صحافی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا تھا کہ فرض کریں کہ آپ اپنی تمام دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو آپ کون سا کاروبار کرنا پسند کریں گے؟ تو دنیا کے اس طاقتور ترین انسان نے جواب دیا کہ وہ پونزی اسکیم کا کاروبار کرنا پسند کرے گا۔